امام بوصیری نے حضور کی سیرت صورت کو بیان فرمایا، اور اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ابھی نیند سے بیدار نہیں ہوئے ان کو حقیقت محمدیہ کا کیا پتہ۔ جو ابھی نیند کے اندر مخلوق موجود ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ حضور کی شان اور حضور کی عظمت اور حضور کی تعظیم اور حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت اور حضور کا دین کیا ہے۔ فمبلغ العلم فی انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم، بس پوری امت کی سوچ اور فکر قیامت تک یہاں جا کر رک جائے گی کہ حضور رب نہیں ہے اور کیا ہے، حشر کو ہوگا یہ معلوم۔ بس یہ آخر میں بات ہے، فمبلغ العلم، ساری امت کا علم یہاں تک جا پہنچ کر ختم ہو گیا۔ رضا نے تو آخر ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے بس۔ کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی امم، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہمیں کون جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کالزہر فی طرف، حضور تر و تازگی میں شگوفے کی طرح، کالزہر فی طرف والبدر فی شرف، اور حضور اپنے حسن و جمال میں وہ چاند کی طرح، کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم، اور حضور کا کرم اتنا بڑا کہ سمندر کی لہریں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضور اتنے سخی ہے۔ والدار فی ہمم، اور ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے نا تو حضور کی ہمت اور حضور کی شجاعت اور بہادری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان کی پاور پر کرتے ہیں۔ تو حضور کی تشریف آوری پر تو شیطان 40 دن روتا رہا، تو آج جو رو رہے ہیں پھر وہ کس نسل سے ہیں؟ آج رونے والا دن تو نہیں ہے نا، آج رونے والا دن تو نہیں ہے، آج تو حضور آ گئے، آج تو رسول اللہ آ گئے۔ ساری دنیا خوش ہوئی، چرند خوش ہوئے، پرند خوش ہوئے، اور پہاڑ خوش ہوئے، دریا خوش ہوئے، آگ بھی خوش ہو گئی۔ آگ کو بھی لوگ سجدے کرتے تھے، حضور آئی تو بجھ گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ شکر ہے، مجھے لوگ خدا مانتے تھے، اب آ گئے آپ تو اب میں بھی تو اس جان میری چھوٹ گئی، وہ بجھ گئی اس دن۔ اور دریا کا پانی پی کر لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، وسا ساوت ان غادت بحیرتھا، اور دریائے ساوا کا پانی زمین میں چلا گیا، اتنے اتنے بڑے دراڑ پڑ گئے، جیسے وہاں وہ تھر کے اندر زمین کے دراڑ ہے نا، دیکھ کر زمین کو خوف آتا ہے، دریا کے اندر اتنے بڑے بڑے دراڑ پڑ گئے، پانی نیچے چلا گیا۔ صبح لوگ آئے تو وہ خوف زدہ ہو گئے، کہنے لگا پانی کدھر گیا؟ اور پانی کہنے لگا ہن پانی انہوں نے ملنا ہے جنہاں حضور دی غلامی کی تھی۔ کیوں جی؟ من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم، کیوں جی؟ میں اج تک انہاں شعراں دا ترجمہ نہیں کیتا، یہ حضور نے شعر سنے، ہاں جی، انہاں دا شعراں دا میں ترجمہ میرے کو ہوندا ہی نہیں، میں بڑی کوشش کیتی میں قوم دے سامنے انہاں دا ترجمہ کر، لیکن ہوندا ہی نہیں میرے کو ترجمہ، میں نو لفظ نہیں ملدے پے انہاں دے اردو وچ، میں یا پنجابی چ انہاں دا ترجمہ کی کراں؟ کیوں جی؟ کی ترجمہ بندہ کرے گا، کوئی معنی میرے کو نہیں بنتا۔ امام بوصیری نے کیا حضور کی شان بیان کی ہے، ہاں جی، من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم فاوالذی تم معنی صورت، کیوں جی؟ یہ تو گمانا ہی ساڑھے کو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ، فرمایا صحابہ حضور دی شان ہے مبالغہ کر دے سن، ولو استقصینا ما ورد عنہم فی ذالک لطال، فرمایا جے میں صحابہ دے مبالغے دیاں گلاں بیان کراں نا، امام تقی الدین سبکی فرمانے نے میری کتاب لمبی ہو جانی۔ اگلا امام نے قلم توڑ دیتا، فرمایا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ، یہ ہوتے تو گھنٹہ تقریر ایویں گلاں گلاں وچ ہو جانی جی، انہاں حضور نال کیڑی کیڑی مبالغہ کیتا تعظیم مصطفیٰ وچ، لیکن امام قلم توڑ دیتا، فرمایا صحابہ بھاویں مبالغہ کیتا، پیو مار دیتے، برا مار دیتے، پتر دے دیتے، وطن دے دیتا، زخم ہزاراں کھا کے بھی این چل پے،
راتی غزوہ احد لڑ کے سویرے پھر چل پے، زخمت خون پھٹے ہوئے جسمنا بھی چل پے، سارا کچھ کیتا صحابہ نے، حضور دا خون مبارک بھی پی گئے، حضور دے لابدان نو زمین تے نہ ڈٹن دیتا، حضور دے وضو مبارک دا پانی بھی نہ ڈٹن دیتا۔ عبداللہ بن مسعود حضور دے نالین پاک اٹھان والے سن، تے ایک آپ نے ایتھے جگہ بنائی ہوئی سی، جدو مسجد شریف وچ حضور داخل ہوندے سن نا تے آپ ایک نالین پاک ادھر رکھ لیندے سن تے ایک ایتھے تے نماز انجی پڑھدے سن، اللہ اکبر۔ ہاں جی، سارا کچھ اتنے مبالغہ کرن دے باوجود امام تقی الدین سبکی فرماندے فلم یبلغ ما هو حقہ، فرمایا اتنی شانیں بیان کرنے کے بعد سب کچھ کٹا دیا حضور کی خاطر، لیکن حضور کا حق تو وہ بھی ادا نہ کر سکے۔ ایسے قلم ٹوٹ نہیں گئے جی، فرمایا فلم یبلغ، حضور کا جو حق تھا نا وہ تو صحابہ بھی ادا نہ کر سکے، تو جدو صحابہ ادا نہ کر سکے تو 100 باری درود شریف پڑھ کے حضور دا حق ادا کرنا، تو بہ کے تو کی کیتا ہے حضور دے بارے؟ انہوں نے تو گردناں کٹائیاں، سب کچھ دے دیتا، حضور دے بارے گل نہیں سنی، تو جناب ہر بندے دی گل سن کے کہتا ہے میں بھی سنی ہوں، میں بھی عاشق رسول ہوں۔ ہاں جی، انہوں نے اپنے ایک ایک جسم کٹوا دیتے، گل نہ سنی۔ آگے امام نے بات ختم کر دی، فرمایا وما حد من البشر یطیق القیام بحقی علی التمام، فرمایا جب صحابہ حضور کا حق ادا نہیں کر سکے اور کائنات میں کون ہے جو کہے میں حضور کا حق ادا کر رہا؟ مولوی خادم 2 تقریریں کر کے کیا سمجھتے ہم نے حضور کا حق ادا کر دی؟ یا ویل چیئر ہوتے تے صحابہ دے ٹکڑے ہو گئے، ساڑھے تک کوئی نہ ہوئے، اسی تو جناب ایڈے کپڑے پا کے بیٹھے ہوئے، مت کوئی سمجھے کہ جناب اسی جمعہ پڑھن آ گئے، جناب جی میں نے حضور گئی جناب ٹائم دیکھنے ہیں جی جمعہ پڑھ، کیڑے جمعے تو پڑھن آیا؟ جدو رسول اللہ دی شان بیان ہوئے تو تیرے کان جڑے نو ہور طرف چلے جان، تو تسبیح کھچدا، میں کئی ویکھدے رہتے باہر تسبیح کھچتے بیٹھتے ہوندے، وہ سمجھتے مولانا کوئی اور باتیں کر رہے ہیں، پترا جمعے بھی انہیں کیا ہے، ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہاں جے صحابہ دین سکھن بھی آون تے حضور دوپہر دے ٹائم آرام کر رہے ہون تے باہروں آواز حضور باہر تشریف لے آؤ تے رب کہے تو عقل کوئی نہیں سی، میرے حبیب آرام کر رہے سن، دین اللہ دا جی، رب نو وحدہ لا شریک منن آئے سن، لیکن رب نے کیا میں نو وحدہ لا شریک مننا ہے تے پہلے بات میرے نبی دی تعظیم کرو، تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروا، پہلے اے کام کرو، ایمان لے آؤ تو میرے نبی دی تعظیم میرے نبی دی توقیر کرو، پھر میں تہاڈا وتسبحوا بکرۃ اللہ، مت کوئی سمجھے۔ ہاں جی، یہ سب کچھ رسول اللہ کے لیے رب نے بنایا، کسی کے بوتھے کے لیے حضور نے کچھ نہیں بنایا۔ ہاں یہ سارے کائنات سارے جہان رب نے اپنے حبیب کے لیے بنائے، ادھر کسی کی بات نہیں ہوگی تو رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، مت کوئی سمجھے جناب۔ ہاں یہ سب کچھ انہی کا ہے، ہاں سب کچھ انہی کا، انہیں جانا۔ لیکن کیا پھر صحابہ حق ادا نہیں کر سکے تھے؟ ایسی بھی بہ جائیے، امامن آپ نے فرمایا ولیکن بحسب طاقت ہی، لیکن تیرے کو جتنی طاقت ہے تو حضور دی تعظیم واسطے خرچ کر۔ ہاں جی، امام نے آخر تے پھر یہ نہیں کہ ہاتھ اگے پھر کیوے، فرمایا وحرمتہ بعد موتہ وتوقیرہ وتعظیمہ لازم کما کان فی حیاتہ، فرمایا حضور کی ظاہری حیات میں جس طرح حضور کی تعظیم تھی نا، اسی طرح حضور کی ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لازم اور فرض ہے۔ اور وہ کب ہے؟ فرمایا وذالک عند ذکری، فرمایا جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو پھر اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض ہے۔ عند ذکری اگے و ذکر حدیثی، جب حضور کی حدیث بیان ہو رہی ہو تو پھر اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض ہے۔ و سنت ہی، اور حضور کی سنتوں کا بیان ہو رہا ہو تو اس وقت بھی فرض ہے حضور کی تعظیم۔ آگے و سماع اسم ہی، جب حضور کا نام لیا جا رہا ہو تو اس وقت بھی تعظیم فرض ہے۔ و سیرت ہی، اور حضور کی سیرت کا بیان ہو رہا ہو تو اس وقت بھی تعظیم فرض ہے۔ و معاملت آل ہی و عطرت ہی، اور حضور کے خاندان کی بات آئے تو اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض ہو۔ کیوں جی؟ اگے امام فواجب علی کل مومن متی ذکر و ذکر عندہ، فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے جب خود حضور کا ذکر کرے یا اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے، ان یخضع جھک جائے، و یخشع اپنے دل میں عجزی پیدا کرے، و یتوکر اور حضور کی تعظیم دل میں لائے، و یسکن جو پہلے بائیں بائیں انج کر رہے سی اپنی حرکتیں بند کر دے، و یاخذ فی ہیبتی و اجلالہ اپنے اوپر حضور کا ہیبت اور جلال طاری کرے کہ جہاں آواز اونچا ہونا بے ادبی ہے، میں کچھ کرنا بیٹھوں تو میں بھی نہ برباد ہو جاؤں، حضور کا ہیبت اور جلال طاری کرے، اور پھر تصور کرے بما کان یاخذ بی نفسہ لو کان بین یدہ، اگر میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوتا، مجھے کوئی مل جاتا موقع تو میں جوتوں پہ میلوں دور بیٹھا ہوتا حضور کے نالین پاک جہاں حضور نے اتارے تھے،
تو پھر میں حضور کا کیسے احترام کرتا؟ سامنے تو تمہارا میرا نہیں نا کام، سامنے تو صدیق اکبر ہی بیٹھ سکتے سن، تے حضرت عمر ہی بیٹھ سکتے سن، عثمان غنی بیٹھ سکتے سن، تے حیدر کرار ہی بیٹھ سکتے سن، تے بلال ہی بیٹھ سکتے سن، تے ابو ہریرہ ہی بیٹھ سکتے سن، تے خالد بن ولید ہی بیٹھ سکتے سن. تہاڈی میری تو نہیں ناسی تے جناب اپنے جو کہ کوئی نہیں. آپ نے آخر تے جڑی گل فرمائی، فرمایا حاضی کانت سیرت السلف، فرمایا میری ذاتی مسئلہ نہیں ہے، مت سمجھی یہ تقی الدین سبکی کو گھڑے ہویا، کینیڈا چو پڑھ کے آیا، کوئی یورپ دی جناب ڈگریاں لے کے آیا. فرمایا وہ حاضی کانت سیرت السلف والائمۃ الماضین. فرمایا ایک گل یاد رکھی، تقی الدین سبکی کا یہ ذاتی موقف نہیں، صدیق اکبر تو لے کے تقی الدین سبکی تک پوری امت کے اماموں کا یہی موقف ہے کہ حضور کی تعظیم جیسے ظاہری حیات میں آئے، حضور کا ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی لازم. ایک واقعہ دے ہوتے بھائی حضور دی تعظیم کیویں کر دیں. صفوان بن سلیم امام گزرے، انہوں نے حضور نال پیار کتنا سی، جدوں لوگ انہاں دی محفل جاندے سن، اذا ذکر النبی، کوئی بندہ حضور دا نام لے دیندا سی بکا، تے آپ رونا شروع کر دے سن. فلا یزال یبکی، ہزاراں دا مجمع بیٹھا ہوندا سی، آپ حضور دا کسی نے نام لے لیا، یہ اپنی اپنی کیفیات ہے، کوئی فتویٰ نہیں لا سکتا. ہاں فتویٰ اس جگہ ہے ہی نہیں. اگر کسی کو رونا نہیں آیا تو نہ آئے، اگر کسی کے دل میں حضور کی حیبت نہ بیٹھی اور حضور کا شان اور عظمت سمجھ میں نہ آئی تو وہ ہمارے گلے تو مت پڑے نا. امام روتے تھے. فلا یزال یبکی، لوگ بیٹھے گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، امام رو رہا ہے، حتیٰ یقوم الناس عنہ ویترکو، پھر مجمع سارا اٹھ جاندہ سی، اجے امام رو رہا ہوں سی. یہ ہے تعظیم مصطفیٰ. صرف نام آنے سے ہمارے بزرگ گھنٹے 2 گھنٹے رویا کرتے تھے کہ حضور کی بات آ گئی. اپنے اوپر حضور کی حیبت اور جلال طاری کرو، حضور کی شانیں بیان کرو. مولانا انوار اللہ چشتی قادری، انہوں نے انوار احمدی میں لکھا کہ دوران نماز جب صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے فرمایا اسبت یا ابا بکر، تو صدیق اکبر پیچھے آ گئے. کہا کہ بظاہر یہ حضور کا حکم نہیں مانا گیا، یہاں تو سانس لے آواز اونچا کرنا بے ادبی ہے، تو یہاں تو صدیق اکبر پیچھے آ گئے. حضور نے فرمایا کھڑے رہو، صدیق اکبر پیچھے آ گئے. اور مولا علی کو فرمایا میدان حدیبیہ میں کہ یہ جو اس کے اعتراض ہے اس کو مٹا دو. ہو یا علی، یہاں بھی امر کا صیغہ ہے، مہا یم ہو یا علی، ثبت یثبت اسبت یا ابا بکر، دونوں امر کے صیغے ہیں. ایک طرف افضل الخلق بعد الرسل ہے اور دوسری طرف بس فصل باب ولایت پہ لاکھوں سلام مولا علی کھڑے ہیں. دونوں کو حضور نے فرمایا ابو بکر کھڑے رہے، نماز پڑھا. صدیق اکبر پیچھے آ گئے. ادھر رسول اللہ نے فرمایا ہو یا علی، فرمایا علی یہ لکھا ہوا نام جو محمد الرسول ہے اس کو مٹا دو. نہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے مصلی پر، نہ علی نے نام مٹایا. مولانا انوار اللہ چشتی قادری نے کہا کہ بظاہر میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، کہا کہ بظاہر حضور کا حکم نہیں مانا گیا. یہاں تو آواز اونچی کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے، یہاں ابو بکر نے پیچھے آ گئے، علی نے کام نہیں کیا. فرمایا اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس مسئلے میں تعظیم مصطفیٰ ہو نہ اللہ ناراض ہوتا ہے نہ رسول اللہ ناراض ہوتا ہے. ہاں ورنہ تو سانس لینا، خیال میں بات آ جائے تو صحابہ کہتے تھے ابھی آیت نازل ہو جائے گی، ابھی آیت نازل ہو جائے گی. میدان بدر میں حضرت سعد نے کہا کہ مجھے تلوار چاہیے، یہ حضور نے فرمایا یہ تلوار آپ کو نہیں ملے گی. فرماتے ہیں میں چل پڑا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تلوار آج حضور پھر اس کو دیں گے جس نے میری طرح تلوار نہیں چلائی. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کاش کہ مجھے دے دیتے، حضور نے مجھے تلوار نہیں دی. کہتے میں جا رہا تھا تو پیچھے ایک صحابی نے آواز دی، کہا کہ رسول اللہ واپس بلا رہے ہیں. کہا کہ میرے دل میں خیال جو آیا تھا میں نے کہا اب آیت نازل ہو گئی، آیت نازل ہو گئی کہ تو نے دل میں یہ سوچا کیا تھا. یہاں تو اتنا نازک مرحلہ ہے تو صدیق اکبر پیچھے کیوں آئے گئے؟ تو رب بھی ناراض نہیں ہوا. فرمایا میرے حبیب نے جب کہا تھا کہ کھڑے رہو تو صدیق اکبر پیچھے اس لیے آئے کہ جب حضور نے فرمایا کہ میں نے جب تجھے کہا تھا پیچھے کیوں آیا، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا اس میں اور کوئی بات نہیں تھی، صرف ایک ہی بات تھی، ما کان لابن ابی قحافہ یصلی بین یدی رسول اللہ. حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت تھی کہ جب آپ آ گئے تو وہ مصلی پر کھڑا رہتا. تو جب تعظیم مصطفیٰ ہو گئی
تو رب العالمین نے فرمایا صدیق کی یہ ادا بھی ہمیں پسند ہے. اور مولا علی نے کہا کہ مٹا دے. مولا علی نے کہا لام ہو کا ابدا، اب نہیں، قیامت تک میری نسل بھی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹائے گی. ابدا کا تو یہی معنی ہے نا. فرمایا علی کی نسل بھی قیامت ہوئے سید، فرمایا ہوئے سید. علی نہیں مٹایا تو میری اولاد جو جتنے تہاڈا نام لکھے ہوئے اختلاف لکھ واری ہوئے، جنگ دا موقع بن جائے، ہاں جی جنگ بھی ہو جائے، علی دی نسل تہاڈا لکھے ہویا حضور نام نہیں مٹھائے گی. تو فرمایا علی چونکہ نبی کے نام کی تعظیم کی، تو فرمایا اگرچہ علی نے یہ کام بات نہیں مانی، فرمایا یہ ادا بھی علی کی ہمیں پسند ہے کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ ہے. تو حضور کی تعظیم کرنے میں اگر مبالغہ ہو تو اللہ رب العالمین کو بھی پسند ہے اور رسول اللہ کو بھی پسند ہے. صحابہ نے کدی کسی کو فتویٰ نہیں پوچھا. میرے آقا و مولا ایک گھر کے اندر جلوہ گر ہے. اس امت کے سب سے خوبصورت صحابی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، سب تو یوسف حاضل الامہ، اس امت دے یوسف سب تو سونے صحابی ہیں. لیکن اتنے گل میں ایک اور کرنے لگا. بہت سارے لوگ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ایک سفر کے دوران حضرت جریر بن عبداللہ البجلی بہت سونے صحابی سن، بہت سونے صحابی سن. فرمانے مار علی رسول اللہ اللہ تبسمن، فرمانے جدوں بھی حضور نے مینوں ویکھیا تے مسکرا کے ویکھیا. حضور کہتے ہیں اور میں حضور دے گھر حاضر ہویا، اور کسی نو اجازت ملی یا نہیں، ما حجبنی رسول اللہ قطو، اور کسی دستک دیتی اجازت ملی یا نہ ملی، میں نے حضور نے اجازت دیتی. لیکن اتنی شانہ دے باوجود ایک سفر دے دوران حضرت انس بن مالک دیاں جتیاں بھی سیدھیاں کرن، یہ چھوٹے سن بالکل، انہاں دی عمر دے مقابلے بہت چھوٹے سن انس بن مالک، تے انہاں نو کھانا بھی پکا کے دین، انہاں دا بستر بھی بچھا کے دین، انہاں دی سواری دے اتے زین بھی پا کے دین، پھر انہاں نو سواری اتے سوار بھی کرن. حضور دی ظاہری حیات تو بعد انس بن مالک کمن جی اے کی کر رہے ہو، تسی اتنے وڈے صحابی ہو، تسی جناب وڈے بھی ہو، تہاڈی داڑھی بھی چٹی، تجھ میں تے اجے جوان ہاں، اے تسی کی کر رہے ہو بادشاہ، اینج نہ کرو، اینج واسی واسطے ممتاز قادری دا سی نا اس واسطے لیندے ہیں، ایویں لوکاں دے ڈھڈ وچ درد پوندا ہے. تے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی فرمایا اوے انس بن مالک کو میں تیری تاں خدمت کردا تو رسول اللہ دی جی خدمت کر، اور میں تیریاں تاں جتیاں چکتا ہاں تو رسول اللہ دے نالین پاک جو چکے نہیں یار. اے میں یار تعظیم دا کائنات وچ تعظیم مصطفیٰ دا. فتویٰ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی، فتویٰ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی. ایک گھر وچ حضور جلوہ گرن تے جریر بن عبداللہ البجلی آ گئے. اے ہی میں آداب دسن لگا. جریر بن عبداللہ البجلی آئے تے او کمرہ بھرے ہوئے سی، تے ہن جریر بن عبداللہ البجلی انج نہیں کیتا یار تھوڑی جی ماں وی جگہ دینا اندر، او دروازے اتنے باہر زمین ہوتی بہ گئے. اے آداب ہوندے محفل دے، ہاں جی یہ محفل دے آداب ہوندے. جی اگے آنا ہے تو پھر پہلے آؤ، یہ نہیں بھی لوگوں دیا گردناں پھلانگو. ویسے بھی حضور نے بڑا سختی نال فرمایا. ایک صحابی آ رہے سن جمعے والے دن انج گردناں پھلانگتے، حضور نے فرمایا آن ہے تا و آز ہے تا، ایک دیر نال آیا، دوسرا میرے غلاموں نو دکھ دے رہا، اوتھی بہ جا. ہاں یہ حضور دا فرمان ہے، یہ ہر چیز دے آداب ہیں. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی دروازے ہوتے بیٹھ گئے. کیوں جی؟ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. یہی تے اداواں سن جڑا ایک باری آیا پھر گیا کوئی نہیں. فلفر رسول اللہ رداؤ، حضور نے یا ایھا المزمل تے یا ایھا المدثر والی چادر حضور نے انج لپیٹی، حضور نے لپیٹ کے فالقاؤ الیہ، حضور نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی دی طرف پھینکی. فرمایا جریر نیچے نہ بہ، اجلس علی ھذا. حضور نے کیا فرمایا؟ اجلس علی ھذا، اجلس علی ھذا. تے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی وہ چادر چکی تے نالو انہوں چومیا تے نالے منہ تے رکھیا تے عرض کی تھی حضور کسی دی جرت ہے کہ اس چادر ہوتے بیٹھے؟ میں نسبت ہو گئی. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کتنی چادروں تے ستے ہونے تے کتنی چادروں تے لیٹے ہونے. اس چادر نو چک کے میں جڑی ساڑے کول گل کرن لگا انہاں صحابہ کول پوچھا نہیں کہ چادر رسول اللہ دی انہوں چمنا جائز ہے کہ نہیں. حضور دے سامنے حضور کو بھی فتویٰ نہیں پوچھا. حضور یہ چادر ہے کپڑا ہے انہوں چمنا جائے. لوگ کہتے کیا چومتے، کیوں کیا کرتے ہو؟ میں کہا جلیا نسبت کو چوما جاتا ہے. ہاں جریر بن عبداللہ البجلی اپنی چادروں کدی نہیں سی چومیا.
ہاں آج رسول اللہ کی چادر کو اٹھا کر چہرے پر رکھ رہے فجال یبکی و یقبلو، نال رون لگ پے تے نال چمن لگ پے. یہ ہے بات صحابہ کی کہ صحابہ کدی پوچھ کے فتوے نہیں نہ حضور نال پیار کیتا سی کہ جناب اب چادر کا مسئلہ ہے تو آپ حضور فرمائیں اس کو چومنا جائز ہے کہ نہ جائز. ہاں وعادت الصحابہ فی ذالک المبالغہ، جنہیں حضور نال پیار کیتا پوچھ کے پیتا ہو جھوٹ مارنا. ہاں پوچھ کے حضور نال پیار نہیں. صحابی چادر چک کے چومیا تے چوم کے تے نال رو پے. حضور کسی کی جرت ہے کہ اس چادر پر بیٹھ جائے؟ اور پھر چادر اس کو چوم کر حضور کی طرف واپس کر دیا. قیامت تک بتایا کہ جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے وہ چادر بھی بنی ہوئی تو ہم اس کو چومتے بھی ہیں اور اپنے چہروں کے اوپر بھی رکھتے ہیں. اے محبت صحابہ دی رسول اللہ حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا. لکھاں تو دعوے کر، جب حضور دی عظمت دا تو منکر ہے، حضور دیاں شانہ دا منکر ہے، تو دعوی مسلمانی تو پھر حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کر بھی رب نے نہیں مانا. جب حضور دیاں عظمتاں دے منکر سن تے حضور نال چل کے بھی وہ بے ایمان ہی رہے، منافق ہی رہے. ہاں اے تو چھڑ دے کہ تو دو نمازاں پڑھ کے تے جمعے دی نماز پڑھ کے جا کر بیٹھ جاتا ہے میں جمعہ پڑھایا ہوں. جمعہ پڑھنے سے کوئی، یہ تو علامت ہے اسلام کی. ہاں دین تو رسول اللہ کی ذات ہے. ہاں جی اس واسطے کہ وہ جمعہ پڑھن تے آئے بیٹھے سن منافق تے حضور نے 20 منافق کڈے مسیتیوں غزوہ احد تو بعد. فرمایا اخرج فلان ابن فلان، چلا ہے میری مسیتیوں نکل جا فلاں دیا پترا، چلا ہے فلاں دیا پترا. 20 منافق حضور نے ایک دن کڈے جمعے تے. سب مل کر رہو. میں کہا اللہ تعالیٰ مل کے نہیں رہن دیندا. غزوہ احد تک تے انہاں دی چلی نا تے بعد جدوں 1.5 میل تو واپس آئے تے اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. فرمایا میرے حبیب اب آپ کا رب جو ہے یہ نہیں چاہتا کہ پاک تے پلیت کٹھے رون. ہن اللہ تعالیٰ پاکاں تے پلیتاں وکھرا کر دے. آج لوگ چاہتے ہیں پاک اور پلیت کٹھے ہو جائے. میں کہا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. آج اللہ چاہتا ہے کہ پاکوں کو علیحدہ کر دے اور پلیتوں کو علیحدہ کر دے. تو حضور کی عظمتوں کا انحراف کر کے تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری یہ نمازیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ تو حضور کے پیچھے بھی پڑھتے تھے. ہاں عبداللہ ابن ابی جو ہے اس حضور نے 2 کرتے اس کو دیے اپنے کفن کے لیے، لیکن رب نے فرمایا میرے حبیب میں نے اس کو نہیں بخشنا. ہاں اور 2 کرتے دیتے. ہاں جی اور میرے آقا و مولا اللہ نے فرمایا میرے حبیب اینو میں نہیں بخشنا. اور حضور وہ گھر بھی تشریف لے گئے. جڑا حضرت عبداللہ سن نا وہ پتر وہ مخلص مسلمان سن. انہاں آ کے عرض کی تھی حضور میرا پیو بڑا ڈاڈا بیمار ہے تے تسی میرے گھر تشریف لے آؤ. تو حضور نے فرمایا میں آ رہا ہوں. وہ بیمار سی، منافقاں دا سردار. حضور وہ گھر تشریف لے گئے. انہیں جدو رسول اللہ نو ویکھیا نا تے رون لگ پے. تو میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا یا عدو اللہ جزعن الان. فرمایا اللہ دیا دشمنا ہن رونا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگے ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. رونا انہوں آ گیا میں کی دشمنیاں کیتیاں رسول اللہ نال. ہاں جی تو جدوں رویا تو پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے دشمنا، فرمایا یا عدو اللہ. فرمایا اللہ دیا دشمنا. دشمنی تو انہیں رسول اللہ نال کی تھی تے اللہ دا دشمن کیویں بنیا؟ رسول اللہ نے دس دیتا قیامت تک جنہیں میری دشمنی کی تھی انہیں اللہ نال دشمنی کی. یا عدو اللہ جزعن ہن رونا. جزعن مانا رونا، الان مانا الان. یہی گل اللہ تعالیٰ نے فرعون جدوں 2 گھوتے کھائے سن نا انہیں کہا الان وانا من المسلمین، ہن میں منیا رب نو. اتھے بھی رب نے یہی فرمایا سی الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اور میں 2 غوطے لگے تے ہن منیا. تے وہ بھی جدوں رویا تے حضور نے فرمایا ہن رونا، تو ساری زندگی تو میری کیتی مخالفت تے ہن رونا. حضور نے 2 کرتے دے دیتے. اس سے باوجود آج کفر بکواس کرتا ہے. میں نے کہا یہ ہے رحمت للعالمین. جے رسول اللہ نہ دے دے نا تے لوگا کہنا سی تسی کہندے ہو ہمارے نبی نے تو کبھی لا فرمایا نہیں. جے کلمے وچ لا نہ ہوندا تے حضور نے لا فرمانا ہی کوئی نہیں سی. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. نہیں عربی وچ لا دا مانا نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں.
مانگنے والا تیرا. جدوں حضور فرماتے ہیں نا نہیں تے اعلیٰ حضرت بریلوی یہ نعت پھر کیویں لکھ دے کہ لوگا کہنا سی حضور لا تے فرمائیے نہیں تے فرمایا میں کرتا نہیں دینا. رسول اللہ نے اتھے بھی یہ کرتا دیتا تے حضور جدوں قبرستان تشریف لے گیا پھر دوسرا پھر دے دیتا. فرمایا لوگ یہ نہ سمجھن کہ ایک منگیا تو ایک دیتا. ہاں جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ.